دوستوں، آج کا ویڈیو ہے پاک افیئر کے سلیبس ڈسکشن کا۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچے۔ انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں پاک افیئر کے سے سلیبس، نیچر آف دا پیپر، پیپر پیٹرن اور تمام ریکمنڈڈ مٹیریل آپ سب کو بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں سلیبس سے۔ اس پیپر کا سلیبس ایک ہی سیکشن پر مشتمل ہوتا ہے اور اس سیکشن کے 100 مارکس ہوتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 28 بڑے ٹاپکس شامل ہوتے ہیں جس کو ہم نے پڑھنا ہے اور پیپر کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو میں ان تمام 28 ٹاپکس کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتا ہوں اور اردو اور انگلش دونوں میں بتاتا ہوں تاکہ آپ سب کو آسانی ہو اس کو سمجھنے میں۔ اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی نظریے پاکستان۔ یہ ہم بہت بچپن سے سوشل اسٹڈیز پر، پاکستان اسٹڈیز اور سب چیزوں میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ ٹاپک اس سے CSS کے جو دوسرے پیپر ہے جس میں ہے ہسٹری آف انڈو پاک، اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان اسٹڈی PMS پیپر اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کویسچن ابھی ریسنٹلی خیبر پختونخوا میں جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اور تحصیلدار کے ایگزام ہوئے تھے اس میں بھی آیا تھا، تو یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اس آئیڈیالوجی آف پاکستان ٹاپک کے پھر سب ٹاپکس ہے، اس سب کو میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ اچھا، تو اکثر ہمارے جو ممبرس ہیں وہ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ سر آئیڈیالوجی آف پاکستان کو اگر ہم تیار کر رہے تو اس کے اندر کون کون سے ٹاپکس ہے، سب ٹاپکس جو کہ ہم نے تیار کرنے ہیں۔ تو میں ان سب کو آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے سلیبس شیئر کیا ہوا ہے اس میں پاک افیئر کے سلیبس میں جو سب ٹاپکس ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اندر، اس میں ہے ڈیفینیشن، آئیڈیالوجی آف پاکستان کی ڈیفینیشن اینڈ ایلوسیڈیشن، اس کی تشریح، ہسٹوریکل اسپیکٹس، جتنے بھی ہسٹوریکل پہلوز ہے اس کے تاریخی وہ ہم نے پڑھنے ہیں۔ اس میں مسلم رول ان دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر میں مسلمانوں کا جو رولنگ رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے لکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے تھا، کون کون تھے اس میں امپائرز۔ اس کے بعد اس کے جو ڈاؤن فال ہوا تھا اس کا ہم نے لکھنا ہے ایفرٹس فار دا رینیسنس، اور پھر اس کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے جو جو کوششیں کی گئی تھی وہ سب ہے۔ موومنٹس فار ریفارمز کے لیے جو جو موومنٹ تحریک چلائی گئی تھی، اس میں جو جو لیڈرز تھے بڑے بڑے، ان سب کے زندگی اور ان سب کے جو محنت تھی، جو چیزیں انہوں نے کی تھی، جو سٹیپس لی تھی، ان سب کو ہم نے اچھے سے تیار کرنے ہیں۔ ان لیڈرز میں شیخ احمد سرہندی جو کہ ایک بہت جانے مانے پرسنالٹی ہے اور ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہوا ہے، اس پاک افیئر کے لیے دوبارہ اس کو تیار کریں گے۔ شاہ ولی اللہ صاحب ہے، پھر اس کے بعد ہے سید احمد شہید بریلوی صاحب۔ اس کے بعد جو انسٹیٹیوشن ہے جس میں سب سے بڑا علی گڑھ ہے، علی گڑھ سر سید احمد خان کا جو علی گڑھ کالج ہے، اس سے جو فارغ تحصیل طلباء پھر لیڈرز بنے پاکستان کے بننے میں، وہ علی گڑھ کو ہم نے پڑھنا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن۔ دیوبند انسٹیٹیوشن ہے، ندوۃ العلماء ایک بہت ہی بڑا جانا پہچانا انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے بننے میں، اس کا کردار، اس کے سے جو لوگ پارے ہوئے تھے، جو ان سب کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ ادر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو اس ٹائم تھی، اس میں سندھ مدرسہ، اسلامیہ کالج پشاور، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹس آف علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم، نظریہ پاکستان، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے جو اسٹیٹمنٹس تھے، جو اسپیچز تھے، تقاریر تھے، اس کی روشنی میں ہم نے اس پر بحث کرنی ہے۔ تو یہ سب ٹاپک آئیڈیالوجی آف پاکستان کے سب ٹاپکس ہے، پاک افیئر پیپر کے لیے ہم نے تیار کرنے ہیں۔ یہ ہسٹری آف انڈو پاک کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ٹاپک ہے تو ہم نے اچھے سے کرنا ہے اس کو۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ ٹاپک لینڈ اینڈ پیپل آف پاکستان، پاکستان کے زمین جو ہے، جو خطہ ہے، اینڈ پیپل آف پاکستان، یہاں کے لوگوں کے بارے میں، جیوگرافی، سوسائٹی، معاشرہ، نیچرل ریسورسز جو قدرتی وسائل ہے، ایگریکلچر ذرا ہے، انڈسٹری ہے، ایجوکیشن ود ریفرنس ٹو کریکٹرسٹکس، ٹرینڈز اینڈ پرابلم۔ انڈسٹری، ایگریکلچر، ایجوکیشن اور اس کے جو خصوصیات ہے، ٹرینڈز ہے اور پرابلمز ہے، جو جو مسائل ہیں، ان سب کے بارے میں تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ ٹاپک ہے پاکستان اینڈ چینجنگ ریجنل ایپریٹس،
پاکستان اور علاقائی جو تعاون اور تبادل ہے اس سب کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ نمبر 4 ہے نیوکلیئر پروگرام آف پاکستان اینڈ سیفٹی اینڈ سیکورٹی انٹرنیشنل کنسرن، جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے پاکستان کا، اس کی جو حفاظت سلامتی، اس کے سے جو بین الاقوامی سطح پہ لوگ جس کے بارے میں جو پرابلمز ہے، جو چیزیں ہیں وہ ہم نے کور کرنی ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے ریجنل کوآپریشن آرگنائزیشن، جتنی بھی علاقائی تعاون کی تنظیمی ہے جس میں سارک سرپرست ECO ہے، SCO ہے، اور اس کے میں پاکستان کا جو کردار ہے، ان تنظیموں میں پاکستان کا کردار، اس سب پر ہم نے بحث کرنا ہے، اس کو تیار کرنا ہے HSA پیپر کے لیے۔ سول ملٹری ریلیشنز ان پاکستان نمبر 6 ٹاپک ہے۔ سول ملٹری ریلیشن پاکستان کے 2018 الیکشن کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کافی بحث میں رہتا ہے یہ سول ملٹری ریلیشن، اور کافی ٹینشن بھی ہوتی ہے اس پر اور کافی بحث بھی ہر ٹاک شو میں ہم سنتے آ رہے ہیں، تو اس کو بھی اچھے سے دیکھنا ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور سب چیزوں کو کور کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 7 اکانومک چیلنجز ان پاکستان، جو معیشت کو جو چیلنجز ہے پاکستان کو، اکانومک چیلنجز ہے، وہ آج کل پاکستان کا ایک ایشو ہے، امپورٹنٹ ایشو ہے، اکانومک چیلنجز ان پاکستان۔ ایسے کے پیپر کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پر ایسے بھی آ جاتا ہے، پچھلے بھی 1-2 سالوں میں اس پر ایسے آ چکے ہیں، KP کے کئی ایگزام میں، پنجاب میں بھی آ چکے ہیں، اور CSS کے لیے امپورٹنٹ ٹاپک ہے اکانومک چیلنجز جو ہے پاکستان کو، وہ سب۔ اس کے بعد نمبر 8 ٹاپک ہے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس ان پاکستان، رول آف نان اسٹیٹ ایکٹرز۔ پاکستان میں نان اسٹیٹ ایکٹر جتنے بھی ہیں ان کے رول اور کردار پر ہم نے اچھے سے بحث کرنا ہے، اس کو تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 9 پاکستان رول ان دی ریجن، پاکستان کا کردار، علاقائی سطح پہ جو کردار ہے پاکستان کا، ممالک کا جو علاقہ ہے یہ جو ہمارا، اس میں پاکستان کے کردار کو ہم نے تیار کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے فلسطین ایشو، ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، کئی سالوں سے آ رہا ہے یہ ایشو، فلسطین ایشو، اس کو ہم نے تیار کرنا ہے۔ یہ کرنٹ افیئر پیپر کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور اس پیپر کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، تو ہم دونوں کے لیے اس کو تیار کریں۔ اس پر ایسے بھی آ سکتا ہے فلسطین ایشو پر۔ اس کے بعد ہے نمبر 11 چینجنگ سیکیورٹی ڈائنامکس فار پاکستان، چیلنجز ٹو دی نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان۔ یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے، اسسٹنٹ سب انسپکٹر KP PSC کے ریٹن ایگزام میں آ چکا ہے، تحصیلدار میں بھی آ چکا ہے، اور ہم نے اس کو CSS کے لیے اچھے سے تیار کرنا ہے۔ جتنے بھی چیلنجز پاکستان کے سیکیورٹی کو درپیش ہے ان سب کو اچھے سے ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد سے ہے پولیٹیکل ایولیوشن سنس 1971، یہ 12 نمبر ٹاپک ہے۔ پاکستان میں جو 1971 کے بعد ایک سیاسی ارتقاء، ایک ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، 1971 کے بعد 2020 تک جتنے بھی ایولیوشن سٹیپس ہیں امپرومنٹ کے، ان سب کو ہم نے دیکھنا ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کے سب کچھ چیزوں کو کور کرنا ہے اچھے سے۔ اس کے بعد ہے نمبر 13 پاکستان اینڈ US وار آن ٹیرر۔ وار آن ٹیرر آج کل بین الاقوامی سطح پر ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، کئی سالوں سے ہم یہ وار آن ٹیرر سنتے آ رہے ہیں، نیوز میں، نیوز پیپر جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں آ رہے ہیں، اور یہ ایک امپورٹنٹ ہے۔ اس میں پاکستان کا بہت سارا نقصان بھی ہوا ہے، US بھی کئی ممالک میں ٹیرر کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، تو پاکستان اور US کا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو ہم نے اچھے سے کور کرنا ہے ہر اینگل سے۔ اس کے بعد یہ فارن پالیسی اب پاکستان پوسٹ 9/11 کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں ہم نے لکھنا ہے، اور یہ کویشچن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، PMS میں بھی آ چکا ہے پریویس، اور CSS کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ایولیوشن آف ڈیموکریٹک سسٹم ان پاکستان، جمہوری نظام کا جو ارتقاء ہے پاکستان میں، ابھی یہ تیسرا دور ہے جمہوریت کا جو 1 by 1 آ رہا ہے، اس سے پہلے تو ملٹری تھا، اس وجہ سے اس کو بھی جمہوریت کا جو ارتقاء ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جمہوریت اب کس سٹیج پر ہے، کتنا ڈیولپمنٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے ایتھنٹک ایشوز اینڈ نیشنل انٹیگریشن۔ اس کے بعد سے ہے ہائیڈرو پالیٹکس ہے، واٹر ایشوز ان ڈومیسٹک اینڈ ریجنل کنٹیکسٹ۔ ہائیڈرو پالیٹکس یعنی پانی پر سیاست، واٹر ایشوز، پانی کے جو مسائل ہیں پاکستان میں، ابھی جو پچھلے سال ڈیم کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں پانی کی قلت آنے والی ہے، اس طرح سے ڈومیسٹک لیول پہ بھی پانی کی ایشوز ہے، ریجنل لیول پہ بھی ہمارا انڈیا کے ساتھ پانی پر اکثر پرابلم چلتی رہتی ہے، تو ہائیڈرو پالیٹکس ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کو بھی کور کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے
چیلنجز ٹو ساورینٹی، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ساورینٹی کو جو چیلنجز درکار ہے ہم اس کو دیکھیں۔ اس کے بعد ہے پاکستان انرجی پرابلم اینڈ دیئر ایفیکٹس، یہ پاکستان انرجی پرابلم اینڈ دیئر ایفیکٹس ایسے پیپر کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، کرنٹ افیئر کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور پاک افیئر کے حوالے سے تو ہے ہی امپورٹنٹ۔ تو پاکستان میں جو انرجی پرابلم ہے، جتنے بھی انرجی کے پرابلمس ہیں اس میں کئی سارے چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں ان سب کو کور کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان ریلیشن ود نیبرز ایکسکلوڈنگ انڈیا کے علاوہ جتنے بھی ہمارے نیبرز کنٹریز ہیں اس کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن، لیکن انڈیا اس میں انوالو نہیں ہے۔ اب آ رہا ہے نیچے کہ انڈیا کیوں انوالو نہیں ہے۔ باقی سارے جو ممالک ہیں، افغانستان ہے، ایران ہے، چائنا ہے، روشیا ہے، ان سارے، بنگلہ دیش ہے، یہ ہمارے نیبر کنٹریز ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے جو ریلیشن شپس ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، لیکن انڈیا کو اس کویشچن سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان اینڈ انڈیا ریلیشنس ان 1947۔ اب یہاں انڈیا کو الگ سے رکھا گیا ہے کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کافی گہرا تعلق ہے، کافی ٹائم سے ایشوز آ رہے ہیں، اکثر جو چپکرش ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ تو پاکستان انڈیا ریلیشنس ان 1947، 1947 سے لے کر اب تک جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات رہے ہیں ان سب کو دیکھنا ہے، ہسٹری کو دیکھنا ہے ہم نے 1947 سے۔ اس کے بعد کشمیر ایشو ہے جو کہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ کشمیر ایشو بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے، اور پاک افیئر میں سب سے امپورٹنٹ ایشو بھی یہی ہے کشمیر ایشو، اس کو بھی اچھے سے دیکھنا ہے۔ اب اس کشمیر ایشو کا جو کویشچن ہے یہ تو کئی دفعہ آیا ہے، سی ایس ایس میں بھی، ابھی لاسٹ ایئر پی ایم ایس میں بھی انوالو تھا۔ اس کے بعد ہے دا وار ان افغانستان سن 1979 اینڈ اٹس امپیکٹس آن اینڈ چیلنجز ٹو پاکستان ان دا پوسٹ 2014 ایرا۔ اب افغانستان میں جو 1979 سے جو طالبانائزیشن جو پرابلم ہوئی ہے، جہاد کے نام پہ جتنے بھی ایشوز آئے ہیں اور جتنا کچھ چل رہا ہے وہاں پہ، اس کے ساتھ پاکستان کا بھی ایک گہرا تعلق ہے، اور 2014 کے بعد پاکستان میں جو کچھ چیلنجز آئے ہوئے ہیں اس سب چیزوں کے بعد، تو اس کو ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ سب چیزوں کو اچھے سے کور کرنا ہے۔ اس کے بعد پراکسی وارز ہے، رول آف ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہے، جتنے بھی ایکسٹرنل ایلیمنٹس کے رول ہے پراکسی وارز میں وہ اس میں انوالوڈ ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اکانومک کنڈیشنز آف پاکستان، دا موسٹ ریسنٹ اکانومک سروے، دا پریویس اینڈ کرنٹ بجٹ اینڈ دا پرابلمس اینڈ پرفارمنسز آف میجر سیکٹرز آف اکانومی۔ تو اکانومک کنڈیشنز آف پاکستان، معیشت کے حوالے سے پاکستان کے جو حالات ہیں، موسٹ ریسنٹ اکانومک سروے جو ہوئے تھے ابھی ریسنٹ سروے، اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد پریویس اور کرنٹ بجٹ، جو پچھلے بجٹ گزرے ہیں اور ابھی جو ریسنٹ بجٹ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کے مسائل اور پرفارمنس آف میجر سیکٹرز آف دا اکانومی، اور میجر جو سیکٹرز ہے اس اکانومی کے اس سب کے پرفارمنسز پر روشنی ڈالنی ہے۔ The recent constitutional and the legal debates, the latest constitutional amendments and important legislation, legal cases and the role of higher courts۔ پاکستان میں ہائر کورٹس کا جو کردار ہے پچھلے 2016 سے یا 2015 سے ابھی تک کافی سرفہرست ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کئی حکومت اور پرائم منسٹرس اس کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو گئے، کئی بڑے بڑے کیسز کے ڈیسیجنز آ چکے ہیں، تو وہ امپورٹنٹ ہے۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ بھی، اور جو بھی لیجسلیشن ہوئی ہے ابھی نیو ریسنٹلی اس سب کو ہم نے کور کرنا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ٹاپک ہے دا پریویلنگ سوشل پرابلمز آف پاکستان اینڈ دا اسٹریٹجیز ٹو ڈیل ود دیم، پاورٹی، ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن۔ اب پاکستان میں جو سوشل پرابلمز ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو اسٹریٹجیز بنائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے، ابھی حکومت کیا کیا کر رہی ہے اس کے لیے، اس میں پاورٹی، ایجوکیشن، ہیلتھ، سینیٹیشن، یہ پاورٹی اور ایجوکیشن، ہیلتھ یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ غربت جو ہے، تعلیم ہے اور صحت ہے، یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپکس ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہو گئے 28 ٹاپکس، یہ ایک ہی سیکشن ہے اس پیپر کا، 28 ٹاپکس ہے اس میں، پھر سب ٹاپکس جتنے بھی اس کو بھی ہم نے بتا دیا۔ اس پیپر میں جتنے بھی کویشچنز ہیں یہ ایسے پیپر سے اگر ہم پاک افیئرس کی تیاری اچھے سے کرتے ہیں تو انگلش ایسے میں کافی مدد ملتی ہے، اس سے کرنٹ افیئر کے پیپر میں بھی کافی مدد ملتی ہے۔ پی ایم ایس کے بھی 1-2 پیپر ہے جو اس پیپر کے ساتھ وہ بھی اوور لیپ کرتے ہیں، وہ بھی کور ہو جاتے ہیں ہمارے۔ اس کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے جو بکس دیے ہیں تقریباً 18 بکس انہوں نے سلیبس میں ریکمینڈ کیے ہیں، لیکن یہ بکس ہارڈ فارم میں اگر ہم لیں گے تو ایکسپینسیو بھی ہے، اس کو پڑھنا بھی مشکل ہے۔
इस तरह से PDF में भी हम इसको, ये लेंथी है, हम पढ़ नहीं सकते इसको। तो इसके लिए जितने भी रिकमेंडेड मटेरियल है जो जिससे हमारा सिलेबस कवर हो सकता है, उस पर मैं बात करूँगा आप सबसे इंशाल्लाह कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है। तो अब आते हैं रिकमेंडेड मटेरियल्स पर। अच्छा, तो रिकमेंडेड मटेरियल में जितने भी चीज़ें हैं उसमें तो कई सारे बुक्स हैं जो सिलेबस कवर करते हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पाक अफेयर्स बाय इकराम रब्बानी साहब है। कारवान बुक हाउस का ये एक बुक है, पाकिस्तान अफेयर मोहम्मद इकराम रब्बानी साहब का। ये हमारा जो पाक अफेयर का सिलेबस है वो कंप्लीट कवर कर देता है। एक ही बुक है जो सारा ये 28 टॉपिक्स उससे कवर हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा बुक भी है टू द पॉइंट पाकिस्तान अफेयर्स। इसके जो राइटर्स है वो है लियाकत नियाज़ी, मोहम्मद उस्मान और अदील नियाज़। इस तरह से इसके अलावा जो और बुक है उसमें ट्रैक टू पाकिस्तान है, हिस्ट्री और चीज़ें इसमें टच हुई है। ट्रैक टू पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट बुक है, इसको भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छा है पाक अफेयर्स के लिए। पाकिस्तान द पार्मेटियो पेज बाई खालिद बिन सईद, ये भी पाकिस्तान द पार्मेटियो पेज बाई खालिद बिन सईद। ट्रैक टू पाकिस्तान का मैंने पहले भी बताया। पाकिस्तान अफेयर बाई मोहम्मद इकराम रब्बानी, ये भी मैंने बताया। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाई हामिद खान, ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाई हामिद खान साहब। तो ये कुछ बुक्स थे, उसके बारे में मैंने बात की। अब इसके बाद पेपर पैटर्न के हवाले से बात करते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा है और किस तरह से पैटर्न होगा इस पेपर का। अच्छा, तो पेपर का जो पैटर्न है ये 100 मार्क्स पेपर है। इसमें 20 मार्क्स MCQs के होते हैं। सबसे पहला पार्ट MCQs का होता है। MCQs पार्ट के लिए अलग आंसर बुक दिए जाते हैं उम्मीदवारों को, उस पर उसको अटैम्प्ट करके टाइम ख़त्म होने के बाद वो ले लिए जाते हैं वापस। उसके बाद जो दूसरा आंसर बुक है पार्ट 2 के लिए वो मिल जाते हैं। पार्ट 2 में टोटल जो क्वेश्चन है वो 7 होते हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स 20 होते हैं। उसमें से हमने 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और 4 क्वेश्चन के नंबर जो है वो 20-20 यानी टोटल 80 मार्क्स बन जाते हैं इस तरह से। और बाकी इसमें कोई पार्ट्स नहीं होते छोटे, बस बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं एक एक पार्ट के, उसको हमने अटैम्प्ट करना होता है। यही पेपर पैटर्न है। इसके टोटल टाइमिंग 3 आवर्स हो गई। 20 मिनट्स MCQs के लिए है, 2.5 आवर जो है वो पार्ट 2 के लिए है। इस तरह से पेपर के नेचर पर भी बात करते हैं। तो पेपर का जो नेचर है ये सिंपल पेपर है, इतना मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है। पाकिस्तान स्टडी है तो एज ए पाकिस्तानी इसको कवर करना इतना मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। साथ में हमारे इंग्लिश एसे का पेपर कवर हो जाता है, करंट अफेयर्स का पेपर भी कवर हो जाता है। और क्योंकि पाकिस्तान स्टडी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है इसमें, लेकिन और जो एग्ज़ाम है कम्पिटिटिव के उसमें है, तो पाकिस्तान स्टडी भी हमारा कवर हो जाता है इससे। और भी जनरल नॉलेज के काफ़ी सारे टॉपिक्स इससे कवर हो जाते हैं। तो ये जो और पाक अफेयर्स की तैयारी में ये एक प्लस पॉइंट है कि जिन लोगों ने पाक स्टडी पढ़ी हुई है इससे पहले बैचलर लेवल पे, FSC, मैट्रिक लेवल, तो वही चीज़ें ज़्यादातर इसमें इन टच है। कश्मीर इशू है, फ़लस्तीन इशू है, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान है, नदवा, अलीगढ़ वगैरह वगैरह, ये टॉपिक्स है। तो अपना ख्याल रखिए। और जितने भी आने वाली वीडियोस हैं हमारे इंफॉर्मेटिव सिलेबस के हवाले से है, लेक्चर्स हैं, MCQs है, जितने भी पास्ट MCQs हैं उन सब पर हम वीडियो लेक्चर तैयार कर रहे हैं, वो भी साथ साथ अपलोड करेंगे। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब